جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے۔ تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ ٹھیک، میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹ لی نا، اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جتنی قسم کے مولوی ہیں
जिस मुल्क में होंगे उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं, हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से। उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा। उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है। सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे। इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियां है ही नहीं, पता नहीं कहां गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी ये है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सैयदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे और उन पे फिर बाद चीजों से सैयदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहां गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ह में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना। ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन, बोलो
اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لے کر ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے گا شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹھک ٹھک ٹھک, بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکو نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو
भाई निकलो जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान नहीं, ये गधे घोड़े नहीं यहां पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं, कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार? दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया, कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम बिछा हुआ होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा? तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है, पूरा कराची चीख उठता है, आटा महंगा होता है, पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो, सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये हशर कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, अब आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता, तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई, जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त, बोलो, नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकुओं ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को, कह रहा मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ,
اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بعد کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ. تو کچھ تو جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ, ہمیں نہیں چاہیے یہ. ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا. کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفenس کے لیے, بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے. لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ بہت محدود اختیارات. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں, خون, دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا. اس نے دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا. لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں, کیموفلاج کر کے, کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز,
یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، لیکن وہ گناہ کیا ہے؟ ہم آواز نہیں اٹھاتے، یہ گناہ ہے۔ جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار۔ میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں، رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں، ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے، ان کے پاس ایک معقول جواب۔ پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو۔ پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے، یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے؟ 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے، ایک نے گولی چلائی تھی نا، یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا، اندر ہو گیا تھا وہ، تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل، اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق، کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے۔ آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے۔ عید کے بعد جو جو بچ جائے نا گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ نہ مرد کو دیکھتے ہیں، نہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ بچے کو دیکھتے ہیں، کوئی نہیں۔ اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے، 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں۔ ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، ان پہ چانٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو۔ جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو، وہ پھر اٹھے گا۔ کیا کریں یار۔ بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلائے نا چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بھی ہے نا کلپوں میں کچھ ٹیشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں، جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں، تو پورا ہے۔ اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا؟ ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو، اسی طرح چلانا بغیر تو۔ انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں، بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں، بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں۔ اس دفعہ دعاؤں، ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ، بد دعا ہوگی، بینر لکھ کے لگائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی، رو رو کے بھی نہیں۔ تمام احباب سے شرکت کی۔ اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں، تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا، وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں۔ ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار، اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی، اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں، رہ گئے سارے۔ خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی۔ اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں فلیتوں پہ پلیتوں پہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس، اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا، یہ عامل خوش فہمی میں، جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو، میں نہیں دے رہا، اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہے، یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے۔ تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے، وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا، وہ کہہ رہے میں کمبل کو چھوڑوں، کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا۔ تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی؟ جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے، تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے، تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے، واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا کیا ہے، جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت، پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے۔ تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے، وہاں رس زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے
کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے، بھائی اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی، میں اس دن گھر میں گیا، میرے بچے کو مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو، شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں، اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ. جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار، کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے ہوئے، میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر، تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں، لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کرتے. اب کیا تھا، اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا، دبلے پتلے. ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا، یعنی میرے دوست تھے پرانے، لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں، عبد الباقی نام تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین اتنی چکھوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار، اتنا زور نہ لگاؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا، ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا، پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا کہ جو پہلے لڑک رہے تھے، جن کا دماغ بدعتی تھا، وہ لیٹے ہیں، وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں، پہلے تو لات پڑتی تھی ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں، بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا، یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، وہ بھی لیٹے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو. یہ واقعہ بڑا ہے، واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتا ہے کیا ہے، جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے،
یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ، جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ، تو یہ کس سے مانگیں گے؟ یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے، بکواس ہے، یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی، اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے، شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں، سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، مرچیں جلاتے ہیں، ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہتے ہیں رے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے، اتنے مار دیے، 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے، تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کرتے ہیں، مجھے یوں کرتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائے کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعہ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھیڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے؟ چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اولاد بھی وہی دے گا، روزگار میں برکت بھی وہی دے گا، ساری بگڑیاں وہی بنائے گا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو. اب یہ 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں.
آج ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہوں یہیں پہ, بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کرتے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیے تو یہ لے لے گا. تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. ایسے تو 1 اور 2 ہوتے ہیں نا, 1-2%, تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا, کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کا پیچھے کر رہی ہے. گوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دنوں میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع الرشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے, کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے. نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے, دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک. نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں.
انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹین, پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے بھائی یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑ پتی بن گیا, ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا ریزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی, زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو, شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو, پلاننگ بھی کرو, اور نظر کس پہ رکھو بھائی, اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے, دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نا 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 نا, آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, کروڑ پتی تھے, سب پیسہ ختم, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کمظرف ہوتا ہے نا, وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں. جیسے جو ٹھرکی ہے نا, ٹھرکی, واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے, لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے. کئی سال پہلے مجھے یاد ہے, ایک میں جب مسائل بتایا کرتا تھا فون پہ, بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا, تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا, بیچاری بچی کے ساتھ نا, بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں. اب وہ بچی شادی ہو کے گئی, غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی, یعنی غلط خاندان میں تھی. تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو, شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی. وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی, لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی, یہ بہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں. اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے, اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں. اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں, حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں. یہ ہوتا ہی نیچرل ہے. جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا, میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے, دولت, ہر طرف پیسوں کی باتیں, تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں, اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں. وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے. پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. یہ پتا جب چلتا ہے, چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا, ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے, زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے, پھر بھی خوش, کوئی ٹینشن نہیں. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے. ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا, یہ الائنس والا ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا, بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا. جیسے مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی, ایک مفتی صاحب تھے, مفتی ہوتے نہیں, ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں, اللہ خیر کرے. نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا, بھائی مفتی صاحب ہے, پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں. ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ, ایک بڑے ادارے کا نام لیا, جامعہ فاروقیہ کا. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولوی ہے, بڑی نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے, میرے پاس آیا, میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا, میں نے کہا ہوں گے بھائی, تشریف لائیں, عزت بھی کر رہا ہوں. ہر جگہ منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا. بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کمبختہ میں جامعہ فاروقیہ فون کروں, بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو. کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروقیہ, کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے, کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے, کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے, اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا. بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ, میں پھر بھول گیا, اب دوبارہ یاد آیا, میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے
لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بیان بات تھی نکل گئی, دماغ سے نکل گئی بات. ہاں, اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا, اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا, الائنس والے ایک آئے تھے, جس طرح یہ نہیں ہے جو ابھی مزاربت والا, اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا, بڑے بڑے مالداروں نے لگایا, سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں, مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھانے کو تو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر, بس انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو, پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی, فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے, ایسے چلے گئے, انتقال ہو, مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی, آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا, وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا, ہم تو ہوتے, ہم کہتے ہائے 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 ہائے, ہم تو ترس آتا نا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے, خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں, مرے, دفع ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, اضافی گریوی ہے, چلی گئی, کیا ہے یار, دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے, پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو کیا ہے, پہلے ہی نکل لیے بھائی. صحیح ہے, پہلے ہی نکل, زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو ہر غم, بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی, یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی, اللہ کی, اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا, نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں, ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا. اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کم بخت. بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے, دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا, لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیک نہیں, میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, انہیں سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن بعض دفعہ جو واقعہ سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک, اتنی ٹائٹ بھوک پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی. حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30, 2 پراٹھے, اللہ معاف فرمائے, 2 انڈے, 2 پراٹھے, ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفر اللہ. لیکن بہرحال کھا لیا, اب کیا کریں, ہمارے بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا, 2 پراٹھے, ایک چائے, ایک ملائی, 2 انڈے, اللہ کے فضل سے نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں, پھوڑ دی ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی, میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک, اتنا کھا لیا, اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ لگ گئی بھائی, 4 بجے اتنی شدید بھوک لگی ہے. اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے, اب گھر میں یا تو کھانا وانا ختم, کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا, پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب. تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے, سب سے رپورٹ ملی, کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا, میں نے کیا کیا, ایک پلیٹ تھی, میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ, کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر میں وہ تھوڑا سا سالن تھا, ہلکا سا پلیٹ میں نا, شوربا باقی رہ گیا تھا, اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ, لیکن ضرورت ہو بھائی, یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھیگو, بھوک لگ رہی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا, وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے, انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ, 2 نوالے دال کے, وہ کھا گیا.
میں نے کہا اب دال کی دیگچی لے آؤ. دیگچی کو رگڑا. میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ. شوربے کی دیگچی کو رگڑا, ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے, پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا, ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں اور یہ ہے. میں یہ ایسا نہیں کھاتا, اللہ کا فضل ہے میرے پاس. ایسا نہ کل تھے آپ لوگ کوئی نظر و نیاز لائے میرے گھر میں, مجھ سے یہ کھا لیں, ہم نے حلیم پکایا, سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں, ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کے بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا, میرا پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک. تو وہ رگڑا, پھر وہ شوربہ رگڑا, پیٹ نہیں بھرا, وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکلا ہے نا وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا, وہ کھایا, اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو. اب غم بنتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو گھر میں, شوربہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں, اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے یہ نہیں, میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا, مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں, مالداروں کو بھوک نہیں لگتی, تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں, وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. وہ تو ہم تو کھاتے فل کھاتے پیتے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا, 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا تھا. لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار دیکھو, بھوک لگ رہی ہو, روٹی ہو, کہیں سے بھی کچھ مل جائے, انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں, تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی, تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو, بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا. اور وہ 2 پراٹھے گریبی ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ گریبی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہے, یہ پاگل ہے, ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو, آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے, اللہ ان کو زیرو کر دے, پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار, پیسہ تھا تو بھی خوش تھے, نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ صبر بھائی, اللہ جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی اب نہیں ہے, غریب ہو گئے, کیا کر سکتے ہیں. لوگ بولیں گے غریبو, بغیرتو ہو, بے شرمو, کہیں گے نہیں, گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو, اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو. تم ذلیل ہو, تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں, نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہ عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی, نہ باپ عزت کرے گا, نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں, غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو, میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے, کماؤ پیسہ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا, عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں, اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے, 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے, باقی سارے کیا تھے؟ غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں, تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے, شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی, دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ. دل لگانا ہے صرف اللہ سے, کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا, وہ سارے شہید جو مسلمان تھے. ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے, لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب. تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بھائی, ہائے ہے کیا, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں,
ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے, کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے کھانے کے لیے, ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے. تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں, ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل, جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا, ہے بھائی؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے, ایک دن آنے والا ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے, کرنے دو جو کر رہا ہے, اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں. یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی, ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے, ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے. کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے, ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے مر جائے.